بیوی نے سردار سے پوچھا، آپ کا دوست مر گیا ہے، آپ گئے کیوں نہیں؟ سردار نے کہا، پاگل، میں کیسے جاتا، اس نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ سردار، آج میرے بیٹے نے میرے باپ کو گالیاں دی ہیں۔ دوست، پھر تم نے کیا کیا؟ سردار، میں نے بھی اس کے باپ کو گالیاں دی، حساب برابر۔ ایک سردار کا باپ مر گیا، سردار بہت رویا، پھر اس کی بہن کا فون آیا، فون سن کر وہ اور بھی رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ سردار نے کہا، آج کا دن بھی بڑا منحوس ہے، میری بہن کا ابو بھی مر گیا ہے۔ دوست، تمہیں برا نہیں لگتا بیوی کے ساتھ مل کر برتن دھوتے ہو؟ دوسرا دوست، اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے، وہ بھی تو کپڑے دھونے میں میرا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ پولیس دروازے پر، پپو، کیا کام ہے؟ پولیس، بس بات کرنی ہے ذرا۔ پپو، آپ کتنے آدمی ہیں؟ پولیس، 2۔ پپو، تو آپس میں کر لو نا باتیں، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بیوی واش روم سے نہا کے نکلی تو دیکھا میاں بیڈ پہ لیٹا ہے، عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ بیوی رومانٹک ہو کے بولی، جانو ایسے کیا دیکھ رہے ہو، رات تک انتظار نہیں کر سکتے؟ میاں، کسے کھوتی دیے بچیے، اے پانی میں اپنے واسطے گرم کیتا سی۔ ایک طوطا اور اس کا مالک جہاز میں سفر کر رہے تھے، پاس سے ایئر ہوسٹس گزری تو طوطے نے سیٹی بجائی، ایئر ہوسٹس مسکرا دی۔ یہ دیکھ کر طوطے کے مالک نے بھی سیٹی بجائی تو ایئر ہوسٹس خفا ہو گئی اور شکایت کر دی، حکم ملا کہ دونوں کو جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب ان دونوں کو نیچے پھینکنے لگے تو طوطے نے مالک سے پوچھا، اڑ لیتے ہو؟ مالک، نہیں۔ طوطا، پھر اس مانو چھیڑیا کیوں سی؟ ایک ہندو اور عیسائی صحرا میں بھٹک گئے، دور ایک مسجد نظر آئی۔ ہندو بولا، دیکھو وہ مسجد ہے، اگر ہم خود کو مسلمان ظاہر کریں گے تو وہاں سے ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے، میں اپنا نام احمد بتاؤں گا۔ مگر عیسائی نے خود کو مسلمان ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ مسجد کے امام نے دونوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور نام پوچھا۔ ہندو، میرا نام احمد ہے۔ عیسائی، میرا نام مائیکل ہے۔ امام صاحب نے ایک شخص کو بلایا اور کہا، مائیکل کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ پھر ہندو کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اور سنیں احمد صاحب، روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ایک لڑکے نے ٹرین میں سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نقاب پوش لڑکی کی طرف جوس کا پیکٹ بڑھایا، اس نے فوراً لے لیا اور پی لیا۔ لڑکا بہت خوش ہوا۔ اگلے اسٹیشن پر اس نے جوس کے ساتھ کارنیٹو پیش کی۔ اس طرح ہر اسٹیشن پر لڑکا اس لڑکی کو اچھے سے اچھا جوس اور آئس کریم وغیرہ لا کر دیتا رہا۔ ایک اور اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک گنڈیریوں والا گاڑی میں داخل ہوا۔ لڑکے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ گنڈیریاں پسند کریں گی؟ جواب ملا، نا پتر، میرے تا دان دی کوئی نہیں۔ ایک آدمی اپنی بلی سے تنگ آ کر اسے کہیں دور چھوڑ آیا۔ گھر آیا تو بلی اس سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے بلی کو پھر پکڑا اور پھر اسے بہت دور جنگل میں چھوڑ دیا۔ واپسی پر اس نے گھر فون کر کے پوچھا کہ بلی گھر پہنچ گئی ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، پہنچ گئی ہے۔ آدمی بولا، اسے کہو کہ مجھے آ کے لے جائے، میں گھر کا راستہ بھول گیا ہوں۔ شوہر ڈاکٹر سے ہو کر واپس آیا تو بڑا پریشان تھا۔ بیوی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شوہر، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم 12 گھنٹے زندہ رہو گے پھر مر جاؤ گے۔ بیوی تھوڑی دیر پریشان رہی، پھر سونے لگی۔ شوہر، سو گئی ہو کیا؟ بیوی، آہو تسی تے سویرے اٹھنا نہیں، میں تے جلدی اٹھنا ہے۔ ایک نیا سرائیکی شادی شدہ جوڑا پارک میں بیٹھا چپس کھا رہا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑکی شرما کر بولی، تسا میں کو اتنے غور نال کیوں ٹک دے پے ہو؟ لڑکا، مرے تھوڑے تھوڑے کھا، سارے دبی جانی ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ چاچا جی 80 سال آپ کی عمر ہے،
آپ کے مطابق سب سے اچھی حکومت کس نے کی ہے؟ بزرگ گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہنے لگے، تیری چاچی نے۔ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بابا جی بولے، تم جہنم کے راستے جا رہے ہو۔ چرسی بولا، اوئے بغیر تو رکو، میں تے گجرا والے جانا سی۔ ٹانگوں کا دور تھا۔ ایک تانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑھیا سے چیخ کر کہا، بچ مائی بچ، لیکن بڑھیا راستے سے نہ ہٹی اور تانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی۔ پولیس والے نے تانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ تمہیں شرم نہ آئی کہ ایک بوڑھی عورت پر تانگا چڑھا دیا؟ تانگے والا خاموش رہا۔ یہ خاموش دیکھ کر بڑھیا بول پڑی، اب بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس وقت تو بڑا چیخ کر کہہ رہا تھا، بچ مائی بچ۔ فیصلہ آباد میں ایک عورت کے گھر گیس کا بل 50,000 آ گیا۔ وہ گیس کے دفتر گئی اور آفیسر سے بولی، تسی مینوں اے دسو کہ دوزخ نو پیپ میرے گھروں جاندا ہے؟ شیخ صاحب کی گرل فرینڈ ان کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر بولی، شیخ صاحب یہ مجھے دے دیں، جب بھی آپ کی یاد آیا کرے گی میں اسے دیکھ لیا کروں گی۔ شیخ صاحب بولے، تو اے سوچ کے یاد کر لیا کری کہ میں منگی سی انہیں دتی نہیں۔ ایک مولوی بس میں سفر کر رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، بیٹا تم یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں اس مولوی انکل کو دے دوں گی۔ جب عورت نے چوتھی مرتبہ یہی کہا تو مولوی بولا، بہن جی جلدی فیصلہ کر لو، تمہاری وجہ سے میں 4 سٹاپ آگے آ چکا ہوں۔ رات کو شوہر نے بیوی کی چارپائی کو چپکے سے جا کر ہلایا تو بیوی بولی، کاکا جاگدا ہے۔ شوہر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ آہستہ سے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی، نہ کرو جی کاکا جاگدا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شوہر پھر چپکے سے بیوی کے پاس آیا تو بچہ بولا، امی پھر آیا ہی۔ فیصلہ آباد میں شیخ صاحب کی ہٹی پر ایک آدمی کفن خریدنے گیا اور شیخ صاحب سے کفن دکھانے کو کہا۔ شیخ صاحب، اے دیکھو پاجی، اے کفن 3,000 دا ہے، اے 5,000 دا ہے، اے 10,000 دا ہے۔ آدمی، شیخ صاحب یہ 10,000 والے کفن کی کیا خوبی ہے؟ شیخ صاحب، پاجی اس دے اتے ساری زندگی بر نہیں آئے گا۔ پاکستانی ہونے کی مشکلات، گھر میں پنجابی بولو، اسکول میں اردو بولو، پیپر برٹش انگلش میں دو، آفس میں امریکن انگلش بولو، مرنے کے بعد ہی عربی میں حساب دو، بندہ فیل نہ ہوئے تے کی کرے۔ پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، مندر خان، سیاب خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔